اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ احزاب الدرس الثالث الف شروع کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے آداب۔ پیج نمبر 76 میں آپ لوگوں کے لیے ایکسرسائز میں کوشچن دیے گئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا سوال ہے سورہ احزاب میں اہل ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں کیا آداب سکھائے گئے ہیں؟ سورہ احزاب آیات نمبر 53 اور 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزگی کی بات ہے، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ پیغمبر خدا کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد یعنی وصال کے بعد نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر تم کسی گناہ کو ظاہر کرو یا چھپاؤ تو یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے، سب سے پہلے بچے آپ اس لفظ پہ سمجھے کہ گھرانہ کسے کہتے ہیں؟ گھرانہ اہل خانہ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ یہ پردے کا ابتدائی حکم تھا جس کی ابتدا نبی پاک کے گھر سے ہوئی، اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ ازواج نبی یعنی ازواج مطہرات امہات المومنین سے کوئی چیز مانگنی ہو تو تمہارے اور ان کے درمیان پردہ حائل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دلوں کی پاکیزگی کا باعث ہے۔ جب مومن ازواج مطہرات سے پردے کے پیچھے سے بات کریں گے، یہ بات دونوں کے دلوں کے لیے پاکیزگی کا باعث بنے گی، اور منافقین کو تہمت لگانے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ پھر فرمایا نکاح جائز نہیں۔ ازواج مطہرات کو اللہ نے امہات المومنین کا درجہ دیا ہے، اس لیے ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے نزدیک گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ اگر کوئی ازواج مطہرات سے پردے کے بغیر بات کرنے کی کوشش کرے گا یا ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کے بارے میں سوچے گا تو یہ تمام باتیں اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، اور ان باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی پہنچتی ہے۔ اب اگر کوئی ازواج مطہرات کے بارے میں ظاہری طور پر بات کرے گا یا دل میں کوئی بات چھپائے گا تو یاد رکھو کہ اللہ انسان کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی بات کو بھی معلوم کر سکتا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ازواج مطہرات کو دلوں میں، دماغ میں، زبانی، ظاہری، کھلی، چھپی وہ درجہ دے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یعنی مومنوں کی مائیں، یہ تمام امت کی مائیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو جس طرح لوگ اپنی ماں کی قدر کرتے ہیں، بالکل اسی طرح وہ جذبہ تمام مسلمانوں کے دلوں میں ازواج مطہرات کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس دوسرا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آداب۔ سب سے پہلے سورہ احزاب آیت نمبر 53 میں، آیت سے پہلے میں سوال دہرانا چاہتی ہوں کہ اسی چیپٹر میں اسی ایکسرسائز میں سوال نمبر 2 ہے کہ رسول پاک کے ہاں کھانے کی دعوت پر آنے والوں کو کن آداب کی تعلیم دی گئی؟ سب سے پہلے آیت نمبر 53، مومنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے، اور کھانا پکنے کا انتظار مت کرو، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تو تب جایا کرو، اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھے رہو۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے اور وہ تم لوگوں سے شرم کرتے ہیں، لیکن اللہ سچ بات کہنے میں نہیں شرماتا، وہ تم لوگوں سے شرم کرتے ہیں، یعنی آپ لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا آتی ہے کہ آپ نے اب میرے گھر میں کھانا کھا لیا، اب آپ میرے گھر سے چلے جاؤ، ایسی باتیں کہنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا آتی ہے۔ کیوں نہ آتی ہوگی؟ وہ بہت زیادہ حیادار پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے، لیکن اللہ تعالیٰ سچ بات کہنے میں نہیں شرماتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے آداب بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں بیان فرمائے ہیں۔ اس کا چھوٹا سا پس منظر یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا تو صحابہ کرام کو کھانے پر مدعو کیا، یعنی ولیمہ کا اہتمام کیا۔ کچھ لوگ کھانا پکنے سے پہلے آئیں اور وہاں بیٹھ گئے، کھانا پکنے کا انتظار کرنے لگے، اور کچھ ایسی بھی تھے کہ کھانا کھا لیا تو وہاں بیٹھے رہے اور گپ شپ لگاتے رہے۔ ان آیات میں ایسے افراد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آداب کی تعلیم دی گئی ہے۔ پیغمبر خدا کے گھر اجازت کے بغیر داخل نہ ہو جایا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کے اندر بغیر اجازت داخل نہ ہو جایا کرو۔ یہ حکم عام ہے، بغیر اجازت کسی کے گھر بھی داخل نہیں ہونا چاہیے۔ جب دعوت دی جائے تو تب جایا کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہیں دعوت دی جائے تو تب جایا کرو، انتظار نہ کرو۔ کھانے کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا ہے، جو بتایا گیا ہے، جس وقت کا آپ لوگوں کو کہا گیا ہے، عین اسی وقت پر جایا کرو۔ کھانا پکنے سے پہلے جا کر انتظار نہ کیا کرو، وقت کی پابندی کرو۔ اس میں ایک تو وقت کی پابندی کا بھی بتایا گیا ہے، اور دوسرا بغیر اجازت کے بھی کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے۔ تیسرا، جو کھانے کا وقت مقرر ہے اسی ٹائم پہ جانا چاہیے۔ گپ شپ کی ممانعت، جب کھانا کھا لو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے واپس چلے جایا کرو، کھانا پکنے کے بعد گپ شپ کے لیے مت بیٹھ جایا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے وقت سے پہلے جانا، کھانے کے بعد گپ شپ لگانا، یا بغیر اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات جانا، یہ تمام ایسی باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہنے میں شرم آتی ہے کہ اب آپ لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے، اب آپ لوگ میرے گھر سے چلے جاؤ۔ تو ہوا یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کا اہتمام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدعو کیا۔ کچھ صحابہ کرام وقت سے پہلے آ گئے، یعنی کھانا پک رہا تھا، بیٹھ گئے، گپ شپ بھی کر رہے تھے اور کھانے کا انتظار بھی کر رہے تھے۔ اور کچھ صحابہ کرام نے ایسے کیا کہ کھانا کھا لیا تو گپ شپ لگا کر گپ شپ لگاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا، اور جب دیکھا کہ سب نے کھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور یوں ہاتھ جاڑنے لگے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم سب کھانا کھا چکے اچھے طریقے سے، اب آپ لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ اشارہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، لیکن وہ پھر بھی بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے یا حضرت زینب کے حجرے میں چلے گئے، روایات مختلف ہیں۔ تو پھر واپس آئے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے، اور کھانا پکنے کا انتظار مت کرو، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تو تب جایا کرو، اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ جایا کرو، کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے میں شرم آتی ہے کہ اب میرے گھر سے چلے جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ سچ بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو اس لیے بھی نازل فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں زیادہ دیر تک اس لیے مت بیٹھ جایا کرو کہ ایٹ اے ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت خطرہ ہوتا تھا، کسی نہ کسی فوجی مہم کو تیار کرنا ہوتا تھا، ان کو ہدایات دینی ہوتی تھی، ہر وقت کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھی نازل ہوتی تھی۔ تو ایٹ اے ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 کاتب وحی بھی ہوتے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی لکھواتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سنتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی تھی، ان کو بھی ٹائم دینا ہوتا تھا، مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھنے ہوتے تھے، بہت سارے کام کرنے ہوتے تھے، بہت بڑے پیغمبر تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ باتوں میں جی لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مت بیٹھ جایا کرو، وہ بہت بڑے پیغمبر ہیں، ان کو بڑے بڑے کام کرنے
ہوتے ہیں اور آپ لوگ ان کے گھر بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہو، آپ سلم کو شرم آتی ہے کہ وہ آپ سے کہہ دے کہ میرے گھر سے ابھی چلے جاؤ، لیکن اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ حق بات یہ ہے کہ کھانا کھا لیا تو گپ شپ مت کرو، اپنے گھروں کی طرف منتشر ہو جاؤ۔ تو یہ حکم عام ہے، یعنی ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے کہ جب کوئی کھانے پہ بلائے تو اسی ٹائم جانا چاہیے، کھانے سے پہلے نہیں جانا چاہیے، وقت پر جانا چاہیے۔ کھانا کھا لے تو اس وقت واپس آنا چاہیے، گپ شپ میں جی لگا کر نہ بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ لوگوں کو مختلف کام ہوتے ہیں، جنہوں نے دعوت دی ہے ان کو بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ سوال نمبر 3، درود و سلام کی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کیا اہمیت ہے اور اس کے متعلق کیا حکم دیا گیا ہے؟ سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ درود و سلام کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کے ذریعے ہم پر اس قدر احسانات فرمائے ہیں کہ ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زبان پر درود و سلام کی شکل میں جاری و ساری ہو۔ درود کی اہمیت احادیث کی روشنی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت یعنی بخشش کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو دن میں 100 مرتبہ درود پڑھے اللہ ان کی 73 حاجات پوری کرے گا۔ سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے عمل نامہ میں کثرت سے درود شریف موجود ہو۔ قیامت کے دن میرے ساتھ سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جو شخص صبح و شام مجھ پر درود بھیجے گا اس کو میری شفاعت نصیب مل جائے گی، شفاعت نصیب ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں سامنے کھڑا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سلام پھیر لی، پھر میں نے پوچھا، اے خوبصورت چہرے والے آج آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہ میں خوش ہوں، ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے کہ تمہارا ایک امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اس کی 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی، 10 درجات بلند ہوں گے اور 10 اجر کی نوید سنائی جائے گی، تو کیوں نہ میں خوش ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا اس کو میری شفاعت مل جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب نزدیک وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ جو شخص مجھ پر جتنا درود پڑھتا ہے فرشتے اس پر اتنی ہی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا، 10 خطائیں معاف کر دے گا، 10 درجات بلند ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اس کے لیے 1 قرات جتنا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ قرات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوہ احد کے برابر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی خاطر بہت زیادہ تکلیف برداشت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ درود کی اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہوگی
کہ 5 وقت کی فرض نمازوں میں ہم درود پڑھتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر دور سے درود بھیجے گا وہ مجھے پہنچائی جائے گی، جو پاس آ کر پڑھے گا وہ مجھے سنائی دے گی، مجھے اس کا شعور ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ درود بھیجیں۔ میں آپ لوگوں کو بچوں بتاتی چلوں کہ درود بھیجنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے حق میں بہتر ہے، ہمارے عمل نامے میں ثواب لکھ دیے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، درود اس پر جو فخر مرسلان ہے، سلام اس پر جو میر کاروان ہے، درود اس پر جو رحمت ہے جہان کا، بڑا محسن بڑا ہی مہربان ہے۔ بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھ سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کیا ہوگا۔ ابھی سب مل کر 3 دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔